أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله رسوله النبي الكريم. میرے دوستو، آج کے اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان علم اور عمل اور علماء کی ذمہ داریاں ہے، کیونکہ انسان پر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہے کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے، مگر اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم وہ دولت ہے جو نبیوں کے میراث ہے، علم وہ دولت ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جو چھینا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم وہ دولت ہے جو دریا اور سمندر میں ڈوبو نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں کیا جا سکتا، علم وہ دولت ہے جو آگ کے شعلہ میں جلایا نہیں جا سکتا، علم وہ دولت ہے جو مالدار کو پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے، علم وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد کام آتی ہے، علم وہ دولت ہے جو مٹی سے بنے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلندی عطا فرمائی۔ میرے دوستو، علم کا مقام اور مرتبہ کا کیا ٹھکانا ہے؟ حدیث میں آتا ہے علم سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بڑے سخی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے علماء انبیاء کے وارث ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنے میں 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ الغرض بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سچا اور پکا طالب وہ ہے جو مدرسے کو اپنا وطن اور کتابوں کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہو۔ علم کی پیاس طلب دے کے علماء ابن تیمیہ کو بادشاہی وقت نے فتویٰ نہ دینے پر جیل ڈال دیا۔ 3 دن گزر جاتے ہیں، ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اور اس قدر روتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کا دل پسیج جاتا ہے، تو بھی امید لگائی دی جاتی ہے بادشاہ سلامت اس کی مراد ضرور پوری کرے گا، مگر بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ کہا جاتا ہے تم اتنا کیوں رو رہے ہو، ہمیں بھی ذرا بتا دو، تمہاری مراد ضرور پوری کی جائے گی۔ تو نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے مجھے جیل خانے بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ 3 دن سے میرا سبق چھوٹ رہا ہے۔ میں جیل خانے کی مشقتیں برداشت کر لوں گا، مگر اپنے استاد محترم علماء ابن تیمیہ کو وہاں بھی سبق پڑھ دیا کروں گا۔ ایک عاش پروردگار عالمین ہمیں بھی علم کی ایسی سچی طلب نصیب فرما۔ میرے دوستو، علم کے ساتھ عمل کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کھل جاتا ہے تو داخل ہو جاتا ہے، ورنہ رخصت ہو جاتا ہے۔ علم بغیر عمل کے وبال جان ہے، جس طرح علم بغیر عمل کے ایسے ہیں جس طرح درخت بغیر پھل کے، جس طرح چراغ بغیر جلنے کے روشنی نہیں دیتا، اسی طرح علم بھی بغیر عمل کے روشنی نہیں دیتا۔ بے عمل عالم کی مثال ہے ایک گدھے کی ہے جو فضا میں اڑتا ہے مگر مردار کھاتا ہے۔ قرآن پاک میں بے عمل علماء کو ان گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جن کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہو۔ حضرت سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے، بارش کا موسم ہے اور حسن بصری رحمت اللہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ سامنے سے ایک چھوٹی سی بچی نظر آ رہی ہے۔ آپ اس بچی سے فرما رہے ہیں احتیاط سے چلنا، کہیں پھسل مت جانا۔ بچی جواب دیتی ہے میرے پھسلنے سے خالی میری ذات کا نقصان ہوگا، مگر جناب آپ مت پھسل جانا، کیونکہ آپ کے پھسلنے سے تمام قوم و ملت کا نقصان ہوگا۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ عوام الناس کی کوتاہی دین پر دبا نہیں بیٹھتی، جبکہ علماء کی کوتاہی دین پر دبا بنتی ہے۔ تو عوام الناس سے زیادہ علماء کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو،
قوم ملت کو علم پر عمل کرنے والے علماء کی بے انتہا ضرورت ہے. تاریخ گواہ ہے جب اس امت کی کشتی تنور میں پھنستی ہے تو ان بوریوں پر بیٹھنے والے علماء اہل اللہ نے ایسے ساحل پر لگا دیا. باطن نے اگر اس امت کے عقائد و اعتقاد پر حملہ کیا, خالص توحید کا جام پینے والے ان علماؤں نے اپنی زبان کی قوت اور قلم کی طاقت کا استعمال کیا. باطن نے اگر اپنے مادی و وسائل کا استعمال کیا تو علماؤں نے اپنی فلادی اور زبان سے اس کا منہ توڑ جواب دیا. امت کی تشنگی پیاس کو شرابی سے بدلنے کا فریضہ علماء ہی نے انجام دیا. حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس ڈھول ڈنڈوں کی طرح زندگی بسر کرتی. میرے دوستو, اکبر بادشاہ کے زمانے میں سود کو حلال کر دیا گیا تھا, غسل جنابت منسوخ کر دیا گیا تھا, مردوں کے لیے سونے کا استعمال حلال کر دیا گیا تھا, خنزیر اور کتے پاک شمار مانے لگے تھے, مسجدیں ڈھائی جاتی تھی, مندر بنائے جاتے تھے. الغرض بے دینی کا دور دورہ تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہندوستان سے دین اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. لیکن اللہ کا دستور ہے, رات کے اندھیری کے بعد دن کا اجالا آتا ہے, موسم خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور فرعون کے لیے موسیٰ آتا ہے. اللہ کے اس دستور کے مطابق شیخ احمد فاروقی مجدانی قسانی رحمت اللہ سرہند کی زمین سے اٹھتے ہیں اور دین اکبری کے خلاف میدان میں جاتے ہیں. گوالین کی جیل میں انہیں قید کر دیا جاتا ہے, مگر قید خانے کے بھی پایا پلٹ کر رکھ دیتا ہے. اور ان کی مسلسل محنتوں کے نتیجے میں مذہب اسلام کے لیے راہ کھلتی چلتی جاتی تھی. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ کو لالچ دی گئی کہ انگریزوں کے خلاف تقریر مت کرو, سالانہ 50,000 روپے ملیں گے. اگر ہم جیسے لوگ ہوتے شاید اس دور کی اتنی بڑی رقم شاید قبول کر لیتے, لیکن قربان جاؤ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ پر کہ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں, لیا جاؤ یہ ہار کسی اور پر ڈالنا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کی استقامت دیکھے, پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی, قید کیا گیا, جلاد دکھائے گئے, کوڑے لگائے گئے, دھمکیاں دی گئی, مگر حق و صداقت کا پہاڑ کسے مس نہ ہوا. ظلم و ستم کے پرواہ کے بغیر ان کی حق زبان بولتی رہی. اس حق کی گوئی کی بے باکی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا تو 20,000 لوگ ان کے جنازے دیکھ کر مسلمان ہو گئے, اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں ہماری زندگی کو دیکھ کر مسلمان دور بھاگتے ہیں. انگریز گواہی دیتے ہیں کہ 90,000 ہندوؤں نے خواجہ معین الدین چشنی رحمت اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. حضرت شیخ الہند کی استقامت پر سلام. مالیٹا کی جیل میں ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ سے فرماتے ہیں, حضرت اگر ممکن نہ ہو تو کوئی حیلہ کیا جائے تاکہ آپ ظالم انگریزوں کی سزا سے بچ سکے. یہ بات سن کر عزم و استقلال کے پہاڑ شیخ الہند رضی اللہ کے چہرے پر غصے کا اثر ظاہر ہوا اور فرمانے لگے, حسن احمد تو مجھے کیا سمجھتا ہے, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا, میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا جن کا منہ کالا کر کے مدینے میں گھمایا گیا, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا جن کی لاش جیل سے باہر نکلی ہے, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کا جن کو اتنے کوڑے لگائے بڑے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو وہ بھی دل ملا جاتی, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ کا محدث رضی اللہ محدث رحمت اللہ کا دہلوی کا جن کے ہاتھوں کے کلیوں کے نزدیک توڑ کر بیکار بنا دیے گئے. حسن احمد کیا میں ان نڈو کے سامنے شکست تسلیم کر سکتا ہوں, ہر چیز شکست تسلیم کر سکتا ہوں, ہرگز نہیں. میرے جسم سے جان تو نکل سکتی ہے مگر میرے دل سے ایمان نہیں نکل سکتا. دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کو علم پر عمل کرنے اور اپنے ذمہ داریوں پر احساس عطا فرمائے.